ابھی حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد میں پھر حضرت مولانا محمد عرفان صاحب جو مبلغ ہیں دارالعلوم کے، ان کا بیان ہوگا، اور پھر اخیر میں حضرت مولانا سید حبیب اللہ صاحب تشریف لائیں گے۔ اور دستار ہم چاہتے ہیں کہ اپنے استاد حضرت علامہ قمر الزمان صاحب کے مبارک ہاتھوں سے کرائیں، ان کے مبارک ہاتھوں سے دستار ہوگی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بج چکا اور صرف 2 گھنٹے اب باقی ہیں، تو یہ 2 گھنٹے میں یہ سب کام ہونے ہیں۔ انشاءاللہ مقررین حضرات بھی خلاصے کے طور سے آپ کے سامنے اپنی باتیں لائیں گے، اور پھر جو مدرسے کا کام ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ اب حضرت مولانا مفتی عثمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے تقریریں سنیں، اور جیسے مجمع اب بیٹھا نا، یہ ادھر سے شور اٹھے اس کونے سے، یہ نہ معلوم اس کونے میں شور کیوں ہے۔ ارے بھئی تقریر سنو، علماء کے بیان سنو۔ دیکھو بہت سارے جلسے ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعے تو نشست میں ایک بھی عالم کی تقریر نہیں ہو پاتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے ہاں اتنے عالم ایک نشست میں اتنے ہیں، اور رات کی نشست میں آنے والے حضرات دوسرے ہیں۔ ہمیں امید ہو رہی ہے کہ حضرت مولانا محمد سفیان صاحب جو وقف دارالعلوم کو آج کل چلا رہے ہیں، دارالعلوم کے محتمم ہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ انہی کے ہاتھوں سے دستار ہو، لیکن آپ کا ایک عذر پہنچا کہ میں اس وقت میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس وقت میں آپ تشریف نہیں لا سکتے۔ انشاءاللہ وہ رات میں تشریف لائیں گے۔ اور دوسرے علماء، ذرا سوچو، یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کا فیض حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے شروع ہوا، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد احمد صاحب وہ دارالعلوم کے محتمم رہے، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب وہ دارالعلوم کے محتمم رہے، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد سالم صاحب وہ دارالعلوم کے محتمم رہے، اور اب ان کا صاحبزادہ حضرت مولانا محمد سفیان، اور ان کا بھی ایک صاحبزادہ میدان میں آ گیا ہے، حضرت مولانا محمد شکیب صاحب۔ اتنا بڑا خاندان، اتنا سلسلہ جو آج تک علمی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ کتنا فیض ہے آپ کا، کتنے لوگ ہیں جو آپ سے یہ فیض حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اب کہیں انہیں وقت ہی نہیں ملتا کہ کہیں تشریف لے جائیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، پچھلے سال بھی آپ تشریف لائے، اور امید ہے کہ اس سال بھی آپ تشریف لائیں گے۔ تو آپ ذرا کچھ تھوڑے وقت میں تقریریں سنیں، اور پھر اس کے بعد میں جو اور کام مدرسے کا ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ ذرا اطمینان سے بیٹھیں، اور جو ہمارے مجمع کے منتظمین ہیں نا، وہ اپنے کاموں کے اوپر چست رہیں۔ یہ کبھی کبھی شور اٹھ جاتا ہے، یہ غلط ہے، شور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، پیشاب کی، استنجے کی، بیڑی وغیرہ کی طلب لگ گئی ہو، تو اٹھ کر کے خاموشی سے اپنا کام کراؤ، پھر بیٹھ جاؤ، لیکن خاموشی کے ساتھ میں سنو، شور نہیں ہونا چاہیے۔